بسم الله. سلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی 5th مجلس ہے، 5ویں مجلس ہے، جو 22 رمضان 22 رمضان شب قدر کی رات کی مجلس ہے. 1441 ہجرہ 2020 کی مجلس. دا لاسٹ نائٹ، رحمت کی جو آخری رات ہے. اب اس کے بعد پھر کوئی رات آنے والی نہیں، ایسی رات جس میں اللہ بولے وما ادراک ما لیلۃ القدر. ٹاپک خانہ کعبہ سے مسجد کوفہ تک. بٹ ویری انفارچونیٹ کہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے. مولا کی 63 ایئرس کی لائف ہے، اور 63 ایئرس کی لائف میں 4 دن کے میں صرف ہم جنگ بدر، جنگ احد تک گئے جو مولا کے کارنامے تھے. وہ بھی بالکل بریف میں نے بتایا. ریئلی میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کو کم از کم 3 اشرے چاہیے. 30 مجلس کبھی موقع ملا ریئلی اسکیڈ کہ کیا ہونے والا ہے. تو بہرحال مولا آباد رکھے مومن جماعت کو، جعفریہ سینٹر کو، اور سارے دنیا کے مومنین اور مومنات کو، محبان آل محمد کو. اللہ آج کی رات سلامت. the biggest night and the last night of ماہ رمضان، برکت والی رات. ویسے پوری راتیں ابھی ہے برکت کی، لیکن ایسی رات جو صرف اور صرف دعا کی رات ہے. اور امام علی کا واسطہ دینا، اس لیے کہ مولا علی ہی کی ٹاپک چل رہی. سب سے بڑا واسطہ امام علی کا ہے. اور آج کی رات ایک واسطہ اور بھی دیتا میں آپ کو، آپ ٹرائی کر کے دیکھنا کہ اس طرح سے دعا. اس لیے کہ یہ رات کو مادر حسنین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سے لے کے جا کے ملایا گیا کہ شب قدر کی معرفت کو، شب قدر کو کوئی جان نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا، کوئی معرفت 0.1% بھی نہیں رکھ سکتا. We don't know anything about شب قدر. خالی جو ہم کو بتایا گیا وہی معلوم. اس لیے کہ اللہ بول رہا you don't know about this night. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس رات کو بی بی زہرا سے ملایا گیا. تو آج 2 واسطے دے کے دعا کرنا. پورے 14 معصومین کے واسطے دو، بی بی زینب بی بی ام کلثوم کا واسطہ دو، مادر امام زمانہ بی بی نرگس خاتون کا واسطہ دو. لیکن اور ایک واسطہ جو بولا گیا، شہزادی کونین کا واسطہ، بی بی زہرا سلام علیہ کا واسطہ ضرور ہے. اس لیے کہ یہ رات ان سے منسوب. اس رات میں 36 ٹائمز سورہ انا انزلنا ضرور پڑھو. 36 ٹائم سورہ انا انزلنا پڑھ کے بی بی زہرا کو گفٹ کرو اور امام علی کو گفٹ کرو. تحفہ دو، نظر کرو. بولو کہ میں یہ نظر کر رہا بی بی زہرا آپ کو اور امام علی علیہ السلام. اس امام علی علیہ السلام کو اس لیے کہ وہ اول امام ہے، ابو الائمہ ہے، 11 اماموں کے بابا ہے، اور ان کی ولایت واجب. بی بی زہرا کو اس لیے کرنا، ہمارے علماء یہ بولتے کہ یہ رات ان سے منسوب ہے، ان سے لے جا کے میں کسی اور معصوم سے نہیں ملا. سب معصوم برابر ہے، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، سب معصوم برابر ہے کلنا کی منزل پر. لیکن یہ رات کو بی بی جیسا امام علی کی بھی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، علی کو سوائے میرے اور خدا کے کسی نے نہیں پہچانا، مجھے سوائے علی اور خدا کے کسی نے نہیں پہچانا. امام علی بھی وہی ہے، کفو ہے بی بی کے. اسی لیے 2 کا واسطہ دینا، بی بی زہرا کا
اور امام علی کا واسطہ نہیں. آپ ٹرائی کر کے دیکھو, آپ مجھے دعا دیں گے. I just need your prayers. I just need your duas. یا مولا کی یا فاطمہ غسنی, یہ تسبیح پڑھو 36 ٹائمز. پہلے سلوات پڑھو, پھر یہ تسبیح پڑھو, پھر دعا کرو آج کی رات کا واسطہ اللہ کو. آج کی رات صرف اور صرف فارگیونیس کی رات, اس کے علاوہ کچھ نہیں. صرف ایک ہی چیز مانگنا ہے, وہ مانگیں گے وہ قبول ہوگا, رحمت ایسے برس جائے گی. ڈراپس آف رین واٹر, یہ بیک آف یور مائنڈ آپ کے چلنا کہ ڈراپس آف رین واٹر کے اتنے وشیز. یہ ایگزامپل دیا گیا کہ ڈراپس آف رین واٹر جو کاؤنٹلیس ہے, لیوز کاؤنٹلیس ہے, ذرے کاؤنٹلیس ہے, کا ایگزامپل تم کو سمجھانے کے لیے بولا گیا, تم کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے بولا گیا, ہم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بولا گیا کہ اور اللہ کی قدرت, اللہ جتنا چاہے دے. یو نو ویری ویل کہ یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ, مادر حسنین کا واسطہ, ام الائمہ کا, ام المعصومین کا واسطہ, جو بی بی زہرا 11 اماموں کی ماں ہے, اور ابو الائمہ کا واسطہ, مولا علی کا واسطہ. یہ دو واسطے دے کے آج اللہ کی بات. سارے معصومین کا واسطہ دو, میں یہ نہیں بول رہا اس کا مت دو, اس کا مت دو. یہ پرٹیکولرلی اسٹریس کر کے دے رہا کہ شہزادی کونین کا واسطہ تو مجھے معاف کر. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج کی رات کنفرم کیا ہے معلوم, ایک بونس ہے آپ کے لیے. ایک بونس مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی بولے $1 ملین کا ایک جیک پاٹ مل رہا تم کو, 100% ملے گا, اب وہاں رکھا ہوا ہے, جا کے لے لو. راستہ بالکل صاف ہے, اور گارنٹی اللہ بول رہا کہ میں دینے والا ہوں. اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. ہر مومن جماعت کا یہ جو مجھے سن رہا اس کو 100% ملے گا. بار بار بول رہا 100% ملے گا انشاءاللہ. لینا شرط ہے. اللہ بول رہا کہ کم ٹو می, آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو, کم ٹو می. اللہ یہ نہیں بول رہا کہ ڈونٹ کم. آج کی رات اللہ بول رہا ہے کہ all the doors of رحمت is open now. تم سال بھر نوک کر کے بول رہے کہ پلیز اوپن دا ڈور, اب اوپن now all the doors. کوئی ڈور ایسا نہیں ہے جو بند ہے. آج آپ کی رات شروع ہو رہی, ہماری تو رات ختم ہو گئی. میں نے اعمال لندن میں آن لائن اہل چینل پہ کرا دی, ہمارے اعمال ہو گئے. آپ کے لیے بول, ابھی ٹورنٹو میں بھی بول کے آ رہا میں سیم چیز. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو گائز کہ بہت دیکھیے, پلیز پلیز ایزی مت لو, ایزی مت لو. لاسٹ ایئر جیسی شب قدر تھی, یہ سال شب قدر نہیں ہوتا. لاسٹ ایئر پتہ نہیں کیا ملا کیا نہیں ملا, لیکن یہ سال تمہارا بلیو ہونا, اسٹرانگ بلیو, اسٹرانگ بلیو کہ اللہ دینے والا ہے. اور یہ بولنا اللہ کو, اگر تو نہیں دیں گا, if you don't give then who, then who, کوئی اور ہے؟ nobody is there, only اللہ. بی بی زہرا کا واسطہ لے کے جو ہاتھ, جب بھی آج دعا کرو سجدے کا ہاتھ میں رکھو, خاکشی اور ہاتھوں کو, یا مولا حسین یا مولا علی یا جنت البقیع کی اگر کوئی پکچر ہے تمہارے پاس, اس کو ایسا ہاتھ میں لے کے دعا کرو, اور یہ بولو کہ میرے ہاتھ میں دیکھ کیا ہے, میں ایک فقیر. اور یہ آج یہ ورڈز بھی ضرور بولنا, پلیز پلیز بول رہا ہوں. میں چاہتا کہ جب میں یہ سال آپ کے پاس آیا ہوں, I want everybody to get, ہر آدمی, لڑکا لڑکی عورت مرد, جتنے تمہارے ایشوز ہیں, رینز آف ڈراپس آف رین واٹر کے اتنے ایشوز ہیں نہیں ہیں, 10 ہوں گے, 15 ہوں گے, 20 ہوں گے, میکس. آج کیا بولنا, پلیز میرے جملے غور سے سنو. یہ عابد الرحمی کے جملے نہیں ہیں, یہ ابو الائمہ کے جملے ہیں, یہ امام علی علیہ السلام کے جملے, علی میرے مولا کے جملے, ورڈز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں کو کیا ورڈز, جب میں بولوں گا تو آپ بولیں گے اچھا یہ. when you go to Allah, when you pray, آپ تیز پڑھ کے دھاڑا پڑھ رات ایسا نہیں گزرنا. کنسنٹریٹ کرنا سلولی. ایک بیک آف یور مائنڈ ایک چیز رہنا کہ مجھے آج لینا ہے, مجھے مانگنا ہے, مجھے مانگنا ہے. کوئی امپاسبل اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی سوچ رہا کہ اللہ کے لیے کوئی امپاسبل ہے,
تو وہ سب سے بڑا گناہ کر رہا. اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں. اللہ چاہے تو آپ کی وال میں سے دیوار میں سے دے سکتا ہوں, کہیں سے بھی دے سکتا. یہ جملے بولنا پلیز یہ یاد رکھ لو. یا رب جلیل, اس کو سب سے بڑا بول. انا عبدک, میں تیرا عبد. یا رب جلیل انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین. یہ کس کے ورڈز ہیں؟ دعائے کمیل کے ورڈز ہیں. دعائے کمیل کے ورڈز ہیں. دعائے کمیل میں امام علی بولے. کون بول رہا؟ جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وہ اللہ سے کیسے مانگ رہا؟ یا رب جلیل انا عبدک ذلیل. ہم بولتے ہیں کسی کی زبان پہ آتا یا جس بھی ٹھاک, ہمارے ذہنوں میں کیا ہے 100% مجھے ملے گا. ارے بابا کیسا ملے گا؟ شیطان بھی کھڑا ہوا ہے وہ تمہارے اعمال کو خراب کرنے کے لیے. یہ بولو یقین کے ساتھ, بلیف کے ساتھ, جس سے یا رب جلیل انا عبدک ذلیل حقیر فقیر مسکین. میں ذلیل ہوں, میں حقیر ہوں, ویری لو ہوں. یہ مت بولو کہ تم باس ہو اپنی کمپنی کے. میں فقیر ہوں, بیگر ہوں, مسکین ہوں, پور ہوں. اس کے سامنے اس انکساری کے ساتھ مانگو گے تو تم اٹلانٹا میں تمہارے مسلح سے تم نہیں اٹھیں گے, اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. اس لیے کہ اس علی کا واسطہ دینا, اس امام علی کا واسطہ دینا کہ جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا اپنے لیے, اس کے لیے کیا. اب میں کل سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں. تھرڈ اسلامک بیٹل, جنگ خندق. ہم ریئلی سوری کہ میں ہسٹری بتا ہی نہیں سک رہا. تھرڈ اسلامک بیٹل کہاں گیا تھا ہمیں کہ یہ لوگ ایک ایسے آدمی کے پاس گئے تھے, مکے کے کافر اور مشرکین, کہ جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھی, بگ پاور تھا, عمر ابن عبداللہ. اس کے پاس گئے اور جا کے کہا پلیز ہیلپ اس, تو جو مانگے گا دیں گے. گولڈ چاہیے we'll give you gold. کیوں جا رہے تھے؟ وہ حسد, اللہ کے رسول سے حسد, وہ جلسی, کہ اور وہ آگ جو دل میں آگ بھڑک رہی تھی کہ مکے سے رسول باہر نکل گئے, ہم دیکھتے رہ گئے, وہ باہر چلے گئے جان بچا کر. اب پورے علی اور پورا جتنے مسلمان ہیں سب چلے گئے. کل تک بلال یہ لوگ غلام تھے, ہمارے سرونٹس تھے, آج وہ لوگ وہاں چلے گئے. تو اتنی حسد اور آگ تھی, آگ اندر دلوں میں انسان. پلس بدر کا ابو جہل کا بدلہ لینا ہے, ابو لہب اس کی ٹرائب کے, ابو لہب اس کے ٹرائب کا, ہم بدلہ لیں. ریون, اور ریونج اسی لیے کہا کہ یہ ریون بدلہ کبھی نہیں کرنا کسی سے. تو وہ آگ جو لگی ہوئی تھی نا, اور 2 جنگوں میں شکست ہوئی تھی. کہتے تھے کہ اگر علی نہیں ہوتے تو ہم سیکنڈ بیٹل میں احد میں اللہ کے رسول کو ہم ختم کر دیتے. کوئی کیا ختم کر سکتا جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے. یہ ہم بھی آج یہی بول رہے ہیں, تم کو کوئی نہیں روکے گا, تمہارا ہر چیز ملے گی, ہر رزق کا دروازہ کھلے گا, امیگریشن ہوگا, تم بیماری سے بچے. پھر میں یہاں پہ ہمیشہ بول رہا ہوں یہ بات, یہ یاد رکھو, یہ وائرس سے بھی, کورونا وائرس سے بھی تم بچو گے. اللہ چاہے, امام چاہے, بی بی چاہے, زمانے کا امام چاہے تو بچے, ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا. ویکسین اگر نکل بھی گیا تو اگر اللہ نہیں چاہے تو تم بچو گے. وہ یقین, وہ بلیو, اس بلیف کے ساتھ آج کے عمل کرنا. عمل پریکٹس نہیں ہے, پریکٹس نہیں ہے. تیز عمل کرو, 6 دن کی نماز پڑھو, اب آرام سے 1 رکعت پڑھو, 6 رکعت, لیکن معرفت کے ساتھ. 1 رکعت پڑھو, مثال دے رہا, میں اس مثال دے رہا, پکڑنا نہیں بات میں کہ 1 رکعت کون سی نماز ہے, وتر تو ہے. 1 رکعت ایگزامپل دے رہا میں. 1 سجدہ کرو, لیکن خلوص کا سجدہ کرو, خلوص کا سجدہ کرو, یقین کا سجدہ کرو. دوبارہ یہ آگ جو بھڑک رہی تھی, آگ ریونج لینے کے لیے, ہمارے ابن عبدالوہاب کے پاس جا کے اس کو منہ بولا, انعام دیا, بولا تو جو مانگے گا دے گا, ہم کو محمد کا سر چاہیے. وہاں سے یہ طاقت آئی, اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ عمر ابن عبدالوہاب لے کے آئے, ان کو اس کو لے کر آئے, بگ پاور کو. یو نو ویری ویل کہ مدینہ منورہ میں اللہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے.
کتنی نزدیک ہے صبا مساجد. آپ لوگ ماشاءاللہ جعفریہ سینٹر والے پورے گئے تھے. اللہ آپ لوگوں کی زیارت عمرہ قبول کرے. بالکل ہارڈلی 3-4 کلومیٹر پہنچ جاؤ. اب جناب سلمان کی یہ پہلی جنگ ہے. سلمان اسلام لانے کے بعد یہ ان کی پہلی جنگ ہے. احد تک وہ نہیں تھے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے. اب سب کو معلوم کیا ہمارے ابن عبد مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی کہ اب کیا ہوگا. They are thinking کہ اب تو ہم کو ہارنا ہی آنا ہے, ہماری جان تو جائے گی. احد سے بھاگے ہوئے وہاں تو چلو مولا نے بچا لیا, اب یہاں کیا ہوگا. کنفرم تھا ان کو کہ یہ ہاریں گے. اللہ کے رسول نے میٹنگ کی تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک سجیشن ہے کہ دشمن ہمارے کیمپ تک نہ آئے تو جہاں ہمارے کیمپس ہوں گے, جہاں ہماری آرمی ہوگی, اس کے اطراف میں ایک لمبے خندق کھینچیں گے, اس لیے کہ ایران میں ہم لوگ ایسا کرتے. ایران میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی, کوئی حملہ ہوتا ہے تو پہلے ایرانیز کیا کرتے تھے, خندق کھینچتے تھے 10 میٹرز 15 میٹرز ڈاؤن, اور پورا وہ کیا تھا, پروٹیکشن ہوتا تھا. ایسا پروٹیکشن اس لیے کہ جنگ گھوڑے پہ ہوتی تھی, کوئی بام یا کوئی میزائل تو نہیں تھی, تو اس لیے رکھتے تھے کہ دشمن ہمارے قریب نہیں آنا. جب 10 میٹرز ادھر اور 10 میٹرز ڈاؤن تو کون رہے گا, جانور اتنی دور تھوڑی جائے گا, وہ جائے گا تو نیچے گر جائے گا. اللہ کے رسول کو یہ آئیڈیا بہت پسند ہے, کہا کھینچ دو. خود اللہ کے رسول بھی آگے ڈگ کرنا, پورے مسلمانوں نے ڈگ کرنا شروع کیا. اب پورا ایسا سرکل کر لیا, صرف پیچھے سے راستہ. اب وہاں پہ آئی کہ آدمی بڑھ گیا رسول کی. اب پوری فوج, مسلمانوں کی پوری فوج اس کے اندر آ گئی, اور دشمن کی فوج ابو سفیان والی فوج ادھر چلی. اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا, اس لیے کہ یہ عرب کا آئیڈیا نہیں ہے. عرب کا آئیڈیا سیدھا سیدھا بدر اور سیدھی جنگ ہوئی. اب پورے ابو سفیان, سب خالد, عمر ابن عبد الود سارے پریشان تھے کہ ان کو پاس یہ بہترین آئیڈیا آیا کیسے. پھر وہاں پہ وہ بولا گیا اچھا وہ جو فارس سے آیا ہے, فارس بولتے تھے ایران کو, پرشین گلف جس کو ہم بولتے, وہ جو فارس سے آیا ہے یہ اس کا آئیڈیا ہوگا. اینڈ فیکٹ ریئلی سلمان نے محمدی کا آئیڈیا تھا. سلمان ہے بھائی, وہ علی کا چاہنے والا ہے. ایمان کے 10 درجے پہ 10 پوائنٹ, جو ایمان کے 10 پوائنٹ سے اوپر 10 پوائنٹ. کاش ہم کو 1 پوائنٹ مل جائے مولا کا. دعا کرو آج کی رات دعا کرو کہ اللہ 1 پوائنٹ مولا کی محبت کے لیے, 1 پوائنٹ بس, وہی مل گیا تو ہماری بخشش ہو جائے گی. پلیز بار بار دعا کرنا مولا سے. اور گھڑی دیکھتے کہ مجلس پڑھا 20 منٹ ابھی ہو گئے, 25 منٹ رہ گئے. میں ریسپیکٹ کروں گا ٹائم کا, اس لیے کہ مولانا نواب صاحب اللہ ان کو اچھا لگے اعمال کرائیں گے. میں اسٹارٹنگ میں بول دوں ساری مومن جماعت کو, ہمارے پریزیڈنٹ رضوان بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو سلام, اس لیے کہ مجلس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ملے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ سنیں مجھے 5 دن, مولا آباد رکھے, خوش رکھے, اور ساری آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو. تھینک یو ویری مچ آل مومن جماعت. مولانا نواب صاحب تھینک یو ویری مچ. تو اینی 45 منٹس میں ختم کر رہا ہوں. تو اب یہ لوگ بولے کہ آخر ہے کیا یہ, تو پتا چلا وہ فارس والے ہیں, اور یہی فارس والے. اب امام علی کا کیریکٹر دیکھنا ہے اس جنگ میں, صرف کیریکٹر دیکھنا, اور مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھنا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے مسلمان مت بنو. آج کی رات یہ دعا کرنا کہ مجھے ویسا بنو جیسے سلمان تھا, یا بوزر تھا, یا میسم تھا, یا مرداد تھا, یا عمار تھا. یہ عام مسلمانوں کی طرح نہیں, کلمہ پڑھ رہے رسول کا, پیچھے نماز پڑھ رہے. میں وہی بول رہا ہوں, آج کے اعمال میں یہ سوچو, تیز نہیں بجو, آرام سے پوری رات تمہاری ہے, ہول نائٹ فل کنسنٹریشن کے ساتھ, پورے کنسنٹریشن کے ساتھ. کوئی تمہارا نہیں ہے, آج صرف تم ہے اور تمہارا اللہ. تم ہے, تمہارا امام ہے. روتے ہوئے, گریا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا. کسی کو مت, ہر تمہاری وائف, تمہارے بچے سب اپنے بیٹھ کے عمل کرو, کوئی ڈسٹربنس ہی نہ. پوری رات ڈیڈیکیٹ کرو اللہ کے لیے عمل, روتے ہوئے معرفت کے ساتھ. تو ہوا کیا, گھیر لیا پورا. اب اللہ کا رسول اپنے کیمپ میں ہے. اللہ کے رسول کا ایک سرمن ہے کہ یہ ظالم ہمارے ابن عبد الود آیا ہے, یہ گستاخ ہے, اور
تم کو جا کے اسلام کی بچانا ہے. ادروائز ان کا پلان یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو خدا نہ خواستہ شہید کر کے مدینے پہ حملہ کر کے مدینے کو تلاش کر دیں. پورے مسلمان، پورا خاندان. اب عمر ابن عبدالعزیز باہر نکلا. اس ظالم کافر مشرک جاہل دشمن رسول باہر آیا، اور یہ اتنا اپنے آپ کو سرما سمجھتا تھا، اتنا اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا تھا. نیچرلی اس کی طاقت تھی. 2000 آرمی ایک سائڈ پہ، عمر ابن عبدالعزیز ایک سائڈ پہ لڑتا تھا. آپ سوچیں کتنی بڑی طاقت کا نام ہے. ہیوج پرسنالٹی تھی. اسمارٹ نہیں تھا، اس لیے کہ ولایت علی نہیں ہے تو کوئی اسمارٹ نہیں ہوتا. ولایت علی اسمارٹنس لاتی، حسن جو لاتی نا، بیوٹی جو آتی نا تمہارے پاس، وہ مولا علی کی محبت سے بھی آتی. تمہارا اوریجنل حسن ایک رہتا، بیوٹی ایک رہتی، اور ولایت علی کی ایک اسمارٹنس، خوبصورتی. اللہ محبت علی میں تم کو ایک حسن عطا کرتا. جتنی محبت بڑھتی جائے گی نا اتنا حسن آتا رہے گا. محبت تقوی کا نام ہے. جتنا پائس ہوتے جاؤ گے، جتنا تقوی آتے جائے گا، تمہارے چہرے پہ ایک نور آتا جائے گا، چہرہ تمہارا روشن برائٹ ہوتا جائے گا. اس کا ایگزامپل دے دو. آپ ہمارے علماء کو دیکھو اور عام دیکھو، میں نہیں بولتا زیادہ، ہمارے علماء کو دیکھو اور عام لوگوں کو دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے. عام لوگوں کو دیکھیں گے تو ایک سیکنڈ میں معلوم ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں، کس کے ماننے والے. اور ہمارے علماء کو دیکھو پتا چلتا ہے کہ یہ ان نوری لوگوں کے ماننے والے، اللہ کے رسول اور آل رسول کے ماننے والے. بہرحال بات نکلتے جا رہی میرے ہاتھ سے. یہ آیا ہمارے اس میں کیریکٹر آف امام علی دیکھنا، اس لیے میں یہ پڑھ رہا. میں جنگ نہیں پڑھ رہا. کیریکٹر آف امام علی، مولا علی کا کیریکٹر کیا تھا. اینڈ مولا علی واز ویری ینگ. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے گھوڑے کو ایڑ دی. میں نے احد کی جنگ میں شاید بتایا، ایڑ کا مطلب جو ہارس ہوتا ہے، ہارس رائڈنگ جو کرتے ہیں نا ان کو پتا ہے. رائڈنگ جو رائڈنگ از ویری ڈیفیکلٹ ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. لٹرلی ہارس کو ایسے اڑاتے ہوا میں، فلائی کراتے. اتنی ایسی اسمارٹنس ہے رائڈنگ کی. اور وہ جو پورا کنٹرول، جیسے آپ کار چلاتے، بریک، ایکسیلیٹر، گیئر، کلچ، یہ سب چیزوں سے کنٹرول کرتے ہیں نا. گھوڑے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ جانور ہے، کوئی بریک نہیں. یہ جو آپ کے پیر ہے، دونوں پیروں سے کنٹرول کرتے ہیں. اس کتنا تیز جانا ہے. مثال کے طور پہ 40 کی سپیڈ ہے، 60 کی سپیڈ ہے، 100 کی ایگزامپل دے رہا، 100 کی سپیڈ ہے یا 10 کی سپیڈ. اب سپیڈ سے پھر روکنا کیسا، وہ ایک پورا نیک ہے. اور یہ میرے مولا کی شان تھی. اس نے گھوڑے کو ایڑ دی. ہماری ابن عبدالعزیز پہلے خندق سے ادھر سے پکارنے لگا، اس کے بعد اس کا غرور اور تکبر بڑھ کے اس نے گھوڑے کو ایڑ دی اور خندق کو کراس کر کے آ گیا. یو کین امیجن. ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اس نے وہیں سے جب پکارتا رہا کوئی نہیں گیا. آپ بولیں گے کیوں نہیں گئے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں گئے. اللہ کا رسول بار بار بول رہا کہ کون ہے اس کے مقابلے میں جانے والا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ سوچو، سرکار کھڑے، اللہ کا رسول کھڑے، پورے مسلمان بیٹھے ہوئے کیمپ کے اندر. اللہ کے رسول بول رہے سنو جاؤ اس کے مقابلے میں. تو کیسے بیٹھے ہوئے تھے مسلمان؟ سر کو جھکا کے ایسا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می، ایسا بیٹھے. جیسے اگر کسی کے سر پہ برڈ کو بٹھا، اگر آپ کے سر پہ کوئی برڈ بیٹھا ہوا، برڈ، اوکے، پجن بیٹھا ہوا، کوئی بھی برڈ بیٹھا، تو آپ سر کو ہلائیں گے؟ ہلا تو اڑ جائے گا. ایسا بیٹھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، ایسا. سانس بھی نہیں لے رہے، ہل رہے بھی نہیں، اتنا بھی نہیں ہل رہے کہ اڑ جائے گا. اتنا خوف تھا ان کا. اور نیچے بیٹھ کے ایک ظالم، میں نام نہیں لیتا، ظالم بول رہا. آپ ظالم بولے تو آپ سمجھنا کون ہے ظالم. وہ ظالم نیچے بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو مسلمان ساتھی تھے اس کے گروپ کے، اس کو بولتا ہے اس کے مقابلے میں جائیں گے، یہ تو 2000 سے اکیلے لڑتا ہے، اس کے مقابلے میں جانا انہیں موت ہے. خاموش بیٹھے رہو. آپ دیکھو رسول بول رہے جاؤ، نماز پڑھ رہے اللہ کے رسول کے پیچھے، کلمہ رسول کا پڑھ رہے مسلمان. چلو وہ تو ظالم تھا، دوسروں کو کیا ہوا؟ میں یہی بول رہا آپ سے کہ معرفت کو حاصل کرو، یقین کو حاصل کرو معصوم کے بعد. یہ تمہارا یقین ہونا اللہ کی ذات. جب رسول بول رہا جاؤ تو تمہارا یقین ایسا ہونا کہ تم
باہر نکل جانا اور واجب ہو جاتا. جب امام یا رسول کسی چیز کا حکم دیتا وہ واجب ہے, مسٹ ہے. مثال کے طور پہ امام بولتے کہ آگ میں چلے جاؤ تو آگ میں جانا لازم ہے. اللہ کا رسول بول رہا کہ جاؤ, ایسے بڑھے. یہ فرق ہے آج کی رات. یہ چیزوں کو تم کو حاصل کرنا ہے, یہ چیزوں کو تم کو ماننا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سب بڑھے. اس نے نیزہ, اللہ کے رسول کے کیمپ میں نیزہ پھینکا. ایسا آپ امیجن کریں, یہ پہلا گستاخ ہے, پہلا یہ شخص ظالم ہے کہ جس نے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں نیزہ پھینک دیا اور کہا, پکار کے اللہ کے رسول کا نام لے کے کہتا ہے باہر آؤ, I want to see you, باہر آؤ, come out, I want to see you. ایسا بولتا, ایسا مس بہیو کرتا. جب اس نے یہ پھینکا, سرکار وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, جو عالمین کے لیے رحمت, سرکار کے چہرے کا رنگ بدلا. آپ ہمت سمجھو, اللہ کا رسول زمین پہ سب سے زیادہ بہادر انسان کا نام رحمت للعالمین تھے, اس لیے انہوں نے تلوار نہیں چلائی. یہ امام علی کا جملہ ہے. کون تھا سب سے بہادر؟ تو کہا تھا میرے رسول. اسے جب پھینکا, سرکار اس وقت ان کا وہ سرمن ہے, کہا کہ اب جملے سننا. اللہ کا رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کوئی نہیں. اللہ نے ان کو بھیجا ہے صرف اخلاق کے. اتنی سافٹ سپوکن تھے اللہ کے رسول, اتنے سافٹ سپوکن تھے کہ زبان کھلتی جب معلوم ہوتا تھا جیسا پھول باہر آ رہے, موتی باہر آ رہے, پرلز باہر آ رہے. اتنے سافٹ سپوکن کہ انسان ایسا سن کے, ایسا دیکھ کے سنتے رہتا, کیا زبان ہے, کیا ووکیبلری ہے, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ دل کو سکون ملتا. اللہ کا رسول جب بات کرتا تھا, ہر امام کا ہے, جب معصوم بات کرتے تھے ایسا دل کو سکون ملتا تھا. پیس اگر چاہتے تھے نا, اللہ کا رسول معصوم جب بات کرتے, اتنی آرام. یعنی لوگوں کے کھانوں میں, لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا تھا جب اللہ کا رسول. آج اللہ کا رسول کبھی ایسی بات نہیں کی, اور آج جب اس نے کہا کہ کمال اور نیزہ پھینک دیا, سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا, کلر بدل گیا, ریڈ. کبھی غصہ نہیں آتا ہی نہیں تھا غصے. غصے کو پینے والا, صبر کرنے والا. ان اللہ مع الصابرین ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ کے رسول نے وہ سرمن میں کہا, لیسن, مسلمانوں کو ایڈریس کر کے کہا, سنو, کھان جملے میرے غور سے سنو, کہا مسلمانوں کو ایڈریس کر کے کہا, سنو, لیسن, کون اس کتے کے مقابلے میں جائے, کلب کا, ڈاگ کے مقابلے میں. رسول کبھی ایسی بات نہیں کرتا, اللہ کے رسول کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے ایسا. آج پہلی مرتبہ اتنا غصہ ہے اور کہا کون ہے اس کلب, اس کتے کے مقابلے میں جائے. آپ سوچو, اتنی بڑی بات رسول نے کی. یہ جو سو کارڈ مسلمز ایسا بڑھے, کیوں؟ جان کو بچانے, کہ کہیں ہماری جان نہ چلے جائے, کہیں ہم مر نہ جائے اس کے وار سے. میں یہی بول رہا, کرونا وائرس سے بچنا چاہتے نا, ڈو سم تھنگ فار امام علی, فالو دا پاتھ آف امام علی. آج کی رات اٹلانٹا کی آج کی رات 1 سال کا پروٹیکشن ہے آج کی رات میں. یہ میں نہیں بول رہا, معصوم بول رہے. ایزی مت لو, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. اینڈ اٹس گڈ کہ ویکینڈ ہے, 1 year کا پروٹیکشن. آج کی رات اگر کوئی صدقہ دے, آج پھر بولو, آج کی رات کوئی صدقہ دو, آج آپ مسلح پہ نہیں جانا بغیر صدقے کے. ایزی مت لو, $1 نکالو, $10 جو نکالتے نکالو, لیکن بغیر صدقے کے مسلح پہ نہیں جانا. اگر تم جانا چاہتے تمہاری مرضی, اپ ٹو یو. کیوں صدقہ؟ اس لیے کہ تم کو 1 year کا پروٹیکشن ہوگا, 1 سال کا پروٹیکشن. صدقہ دے کے نکلنا, اس کے بعد دیکھو کہ کیسا تم کو ملتا ہے. اللہ کا رسول نے کہا کون ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ کوئی نہیں جانا.
फायदा क्या हुआ? उसके बाद फिर नमाज का कोई फायदा हुआ होगा? आपसे पूछो, यू टेल। अगर रसूल की बात कोई नहीं सुने, फिर 1,00,000 सजदे कर लो, 1,00,000 मर्तबा सजदे करो, कोई फायदा है? इफ यू डोंट बिलीव योर प्रॉफिट, इफ यू डोंट बिलीव योर अल्लाह, तो आज की रात तुम्हारे जहन में ये नहीं रहना पता नहीं अल्लाह देगा नहीं देगा, ये मौलाना तो ऐसी बोलते हैं मिलेगा, कोई फायदा नहीं, सो जाओ घर में। इफ यू डोंट बिलीव अल्लाह, इफ यू डोंट बिलीव मासूम, देन व्हाट? फिर मेरी ये नमाज, जन्नत देखिए, जन्नत देखिए, जहन्नम देखा है? कुछ नहीं देखा ना, अल्लाह को नहीं देखा, ना जन्नत देखी, ना सिरात देखी, ना कौसर देखा, ना सरसबील देखा, ना रजब देखा, ना तस्नीम देखा, लेकिन बिलीव है। आपको बिलीव करना है। कैसा बिलीव करना है? जैसे अब इस वक्त अटलांटा में रात हो रही, आपको अगर नींद में से उठा के कोई बोले क्या हो रहा, तो आप बोलेंगे रात है, नाइट। बिलीव है ना, ये रात है, उस तरह बिलीव करना है कि आज की रात तुमको ये मिलने वाला है। अगर तुम्हारा 0.1% भी शक होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी ख्वाहिश आपसे यही, अदरवाइज मेरा आपके पास 5 मंदिर से पढ़ने का कोई यूज नहीं है। एक लड़का मोमिन जमात का या एक लड़की अगर आज खुलूस के साथ अपनी लाइफ को चेंज करके अल्लाह के सामने जाके वो मांग ले, तो मैं कामयाब हूं, उस यकीन के साथ, वो बिलीव के साथ। दोबारा अल्लाह के रसूल का छाव कौन जाएगा? कोई नहीं उठा, वही 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 उठा जिसने पहली मंजिल में कहा था अना या रसूल अल्लाह। मेरा मौला उठा, मेरा मौला जवानी का पीक है, मेरा मौला उठा, कहा अना या रसूल। अल्लाह के रसूल ने अली को सीने से लगा लिया, 2 सीने एक साथ मिल गए, अना व अली इन मिन नूरिन वाहिद, एक सीने से लगा, सर पे अमामा रखा, जुल्फ़िकार हाथ में दी, क्या बात है, नहीं हाथ में जुल्फ़िकार दी, अमामा रखा, हक किया। अब सुनना रसूल की दुआ। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त हाथों को बुलंद किया, अल्लाह के रसूल के वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन के हाथ बुलंद किए। मैं आपसे भी यही बोल रहा, आज शब कदर में स्टाइल से दुआ नहीं मांगना कि मेरी वाइफ क्या बोलेगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, नो 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 नो। तुम अगर आज दुआ मांगोगे हाथ उठा के, तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। पेरेंट्स को आइडियल बनाते हैं बच्चे, पेरेंट्स माँ बाप बच्चों के जो होते हैं ना, माँ बाप आइडियल होते हैं। तुम अगर आज हाथ वाइफ, औरतों को भी बोल रहा मोमिन जमात की, कि अगर तुम आज हाथ उठाओगे तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, कल बच्चे भी हाथ उठाएंगे। अल्लाह का रसूल, कायनात का मालिक, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, बड़ा से हर इमाम ने ऐसे नहीं मांगी दुआ, ऐसा मांगी दुआ, रीशे मुबारक को पकड़ के मांगी, स्टाइल से नहीं मांगी। ये स्टाइल सब घर में रखो, अल्लाह के सामने आज जाना, व्हेन यू गो टुनाइट, आप अपने आप को अब तक का जलील, हकीर, फकीर, मिस्कीन बनो, ये बोल के दुआ। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा के क्या जुमले क्या बोले कि या अल्लाह या अल्लाह। ओहद जुमले सुनो, ओहद में मैंने हमजा को खो दिया और अब मेरे पास कोई नहीं है, 10,000 मुसलमान है, लेकिन अल्लाह का रसूल अपने आप को लोनली फील कर रहा, बोल रहा कोई नहीं है सिवाय इसके। सोचो मेरा मौला का स्टेटस क्या। आज तुम्हारा भी यही होना कि परवरदिगार आज कोई नहीं है मेरा, पूरी दुनिया खाली है, तू मेरा है। ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना, तू मेरा है, तू मेरी मदद कर दे, अगर तू नहीं मदद करेगा तो कोई नहीं करेगा। ऐसे गिड़गिड़ा के रोके मत। कहा कि ओहद में मैंने हमजा को खो दिया, तेरा हबीब अकेला है, मेरा कोई नहीं, तू अब इसकी हिफाजत कर, यू प्रोटेक्ट हिम प्लीज अल्लाह, प्लीज यू प्रोटेक्ट हिम। रसूल के जुमले, मेरा मौला बाहर है, मेरा मौला बाहर है। गया मैदान, दूर खड़ा हुआ था अमर, वहां गया, उसने कहा, ये जालिम कहता है कि तुम कौन हो? तुम? उन्होंने कहा मैं अली इब्ने अबू तालिब,
बाप का नाम ऐसा अगर है ना तो बेटा लेता है, जिसके बाप का नाम ही नहीं है तो क्या बेटा लेगा यार। और मेरे मौला का बाप, लाखों सलाम करोड़ों सलाम मेरे जनाब मेरे बाप अबू तालिब पे, अल्लाह उनका रोजा बन जाए, उनके रोजे पे रोशनी हो जाए, जन्नतुल बखी जन्नतुल मौला जनाब हमजा अहलबैत की खबरों पे रोशनी कर दे, साया कर दे। पहुंचने के बाद उसे कहा कौन हो? मौला ने कहा मैं अली इब्न अबू तालिब। तो कहा तुम क्यों आए? व्हाई यू आर हियर? आई वांट मोहम्मद। अली ने कहा सुन, वो नहीं आएंगे, मैं आया। उसने कहा तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा ही नहीं है, मेरा झगड़ा तो यतीम अब्दुल्ला से। अली ने कहा सुन, तू मुझसे लड़ ले। वो तो नो, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विद यू। उसकी बिग नोस हमारी इब्न अब्दुल्ला की बड़ी ना। कहते तुम क्यों आए? यतीम अब्दुल्ला को आप बोलो, सरकार को आप बोलो, मैं बोलो सरकार को आप बोलो, मैं उनका दुश्मन, तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा मेरा कोई झगड़ा ही नहीं है। तीसरी मर्तबा फिर मौला ने कहा हम ये आंसर करने आया, जो तेरा सवाल है इधर कर ले, हिसाब कर लेंगे आज। नो, अब मेरे मौला क्या टोन थोड़ा सा बढ़ के कहा लिसन, जो मोहम्मद का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, मोहम्मद से तो बाद में लड़ना, पहले मेरे से बात कर। तू मोहम्मद की बात करता है? अभी अली जिंदा है। हाँ, उसने कहा ये तो बंदे के तेवर ही कुछ और है। अच्छा वो पहली जंग है, सलमान भी बैठ के देख रहे। इसी जंग में कहा था अल्लाह के रसूल ने, और जाते वक्त क्या करता अल्लाह के रसूल ने जब मौला जा रहे थे, कि खुले ईमान खुले कुफर के मुकाबले में जा रहे। आप नहीं समझे मैं क्या बोल रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि खुले ईमान, तो अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि अली खुले ईमान है, और इसको क्या कहा, ये खुले कुफर। तो बात क्लियर हो गई कि जो अली के मुकाबले में आएगा वो कुफर ही कुफर हो। अब इससे ज्यादा नहीं बोलता। पहुंचे मैं क्या करूं यार, पहुंचे 5 मिनट ज्यादा दे देना, 45 की 50 मिनट्स पढ़ दूंगा, नाव साहब संभाल लेंगे हमारे। 5 मिनट और। पहुंचे, जंग शुरू हुई। इधर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इधर अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो पहले लाके मुझे गुड न्यूज देगा कि अली जंग जीत गए, तो मैं उसकी जन्नत का जामिन हो जाऊंगा। पूरे मुसलमान जो मक्के से भी आए थे, जो मदीने के भी थे, दौड़े, ऐसा भागे जैसे ओलंपिक्स में भाग, बुलंदी पे चढ़े गए पहाड़, और ऐसा देख रहे थे झुक के, दौड़ते हुए गए। सलमान वहीं बैठा रहा। देखो मारिफत ऐसा लेना। आज ये लोग 13 साल मक्के में रहे रसूल के साथ, 3 साल मदीना हो गया, 16 साल, 16 ईयर से कलेमा पढ़ के नमाज पढ़ रहे, रसूल के पीछे बैठ रहे, रसूल के साथ खाना खा रहे। 0.1% भी मारिफत नहीं। सलमान को आके फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स हुए, इतनी मारिफत, इतना इंटेलिजेंट। सलमान ने बता दिया फ्यू डेज में, फ्यू मंथ्स में इतना क्लोज हो गए, और इतना स्टडी किया विलायत अली को कि इतनी इंटेलिजेंसी आ गई कि पूरे मुसलमान भागे। पहले तो सलमान को भागना था, इसलिए उनको मालूम ही नहीं, नहीं सलमान भागा नहीं, सलमान वहीं बैठे। रसूल ने बड़ी मजे से सॉफ्टली पूछा, सलमान यू डोंट नीड जन्नत, तुमको जन्नत नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए, किसको नहीं चाहिए जन्नत? ये सारी मेहनत किसके लिए? जन्नती के लिए ना। तो कहा तुम गए नहीं? कहा मैं जन्नत में बैठा हुआ हूं, मैं अभी आपको देता हूं गुड न्यूज। इंटेलिजेंट। अभी गए, उधर जंग शुरू हुई। उसने पहला वार किया, मौला अली कभी वार नहीं करता, पहले उस दुश्मन को इजाजत दी। उसने वार किया, मौला के सर पे, यही जख्म के ऊपर ये जालिम खुदा अजाब नाजिल करे इब्ने मुलजिम पे। इब्ने मुलजिम ने उसी जख्म पे मारा। जंग शुरू हुई, थोड़ी देर गर्द का गुबार उठा, गर्द उठी। अब जब गर्द हटी, वो डस्ट हटी, तो देखा हमारे इब्ने अब्दुल्ला जमीन पर है, और मेरा मौला उसके सीने पे बैठा हुआ। मैं बहुत जल्दी चला गया, घड़ी मेरा साथ नहीं दी। मौला उसके सीने पे बैठा हुआ है।
अब कैरेक्टर ऑफ इमाम अली देखना है, कैरेक्टर ऑफ, इसके लिए मैंने पूरा ज़मन, आज की रात ये कैरेक्टर मिला। जब बैठ गए, उसके गले पर खंजर चलाना चाहते, तलवार चलाना चाहते, इस जालिम ने, आप इमेजिन करो, लेटा मौला उसके सीने पे बैठे और उसकी गर्दन पे खंजर चल रहा है। उसने वो बदतमीजी की, मिसबिहेव किया अली के साथ। मैं इससे ज्यादा नहीं, यू नो वेरी वेल व्हाट ही डिड। इसने मिसबिहेव किया, मिसबिहेव करना था। एक सेकंड में मौला उसके चेस्ट से, सीने से उतर के बाहर आ, हंगामा मच गया मुसलमानों कि इतना खतरनाक दुश्मन हाथ में आ गया था और अली उतर के आ गए। बाद में जब इमाम से पूछा गया, आप प्लीज गौर से सुनो, ये चीज मैं आज चाहता हूं हमारी यूथ में। जब इमाम से पूछा गया कि मौला इतना खतरनाक डेंजरस दुश्मन, उसको कंट्रोल में लेकर आपने छोड़ दिया एक लम्हे के लिए, सीने से उतर के आ गए। मौला लाखों सलाम, कुर्बान मेरे मौला के, कुर्बान हमारी जान मौला। अल्लाह मौला की सीरत पे चलने की तौफीक अता। इमाम अली ने कहा, मैं जब उसकी गला काटना चाह रहा था, खंजर चलाना चाह रहा था, उसने मुझसे मिसबिहेव किया, जब उसने वो बदतमीजी की मुझसे, तो मेरा नफ्स शामिल हो। मैं लड़ रहा था अल्लाह के लिए, मैं नहीं चाहता था कि मेरा नफ्स इसमें शामिल हो जाए। दोस्तों, एहतियात देखिए अली की, एहतियात देखिए अली की। कोई बोल सकता है कि इमाम अली के अपना नफ्स शामिल होगा? कोई शक कर सकता अली के ऊपर? लेकिन मौला अली ने कैसी एहतियात की, आज हमारे पास है। ये चीज सीखो आज, ये चीज आज अल्लाह से मांगना, ये चीज मांगना कि मैं जो काम करूं एटलांटा में सिर्फ तेरे लिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहना। इजी मत लो यार, इजी मत लो। आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। अगर समझ में आ जाए ना तो तुम एटलांटा में फ्लाई करोगे। अपना नफ्स को शामिल मत करो, अपने इंटरेस्ट को शामिल मत करो। $500 दे के मैं ये चेक करता कि मेरा नाम हो रहा, मेरा नाम हो रहा, ये चक्कर से हटो। किसी की हेल्प करके हम गुरूर और तकब्बुर के साथ खड़े रहते उसके सामने। हमने आज किसी को माफ किया, वल्लाह बोल रहा, वल्लाह बोल रहा, वल्लाह बोल रहा, वल्लाह बोल रहा। अगर आज हमने किसी को माफ नहीं किया और हम आज अल्लाह, और हम इजी लेके जा रहे हैं कि मैं तो नमाज पढ़ूंगा तो मेरी तो नमाज कबूल नहीं है, होना है, मैं 6 दिन की भी पढ़ूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। बाबा सुनो, अगर तुमने आज किसी को माफ नहीं किया है, तुमने आज किसी को माफ नहीं किया है, तो ये याद रखो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह बोलेगा पहले मेरे बंदे को तो माफ कर, तू मेरे पास क्या रहा, व्हाई यू आर कमिंग टू मी, हाउ कैन यू से सॉरी। जब वो तुमको सॉरी बोल रहा था, तुम अपना एटीट्यूड बता रहे थे। आज के, मैं एटलांटा वालों के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं जनरल मैसेज दे रहा। आज ये एटीट्यूड खत्म हो, आज इनके सारी होना, आज ये बोलना कि अना अब्द का जलील, अन्ना अब्द का जलील, अना अब्द का जलील, अना अब्द का जलील, ये बोलना। उसके बाद देखो फिर तुम्हारी दुआएं खुलते कैसे। अगर तुम्हारी माँ है तो माँ को प्लीज, माँ के पैर पकड़ के बोलो आई एम सॉरी। एक सॉरी जो अपनी वाइफ को भी बोल दो यार। हो सकता है कि जो तुमने कभी हर्ट किया है वाइफ को, there is nothing wrong to say sorry to your wife, just say sorry if I hurt you। वो भी पलट के बोलेगी कि आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। बस मैं इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा, इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ के जा रहा, मैं क्या करूं, आई एम रियली सॉरी। आप देख रहे थे बात में निकल, आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूं, मेरा टाइम हो गया, 45 मिनट्स हो गए और मुझे मैसेज आया कि मैं 45 मिनट्स ही पढ़ूं। ठीक, मौला आबाद रखे। इनकम्प्लीट जितनी बातें, उसके बावजूद जितने मैंने मैसेजेस दिए, कोई एक मैसेज पे भी अमल कर लेगा तो मेरे ये 5 दिन के मजलिस से कामयाब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बोलूं आई एम सॉरी। कोशिश करो कि अल्लाह की बारगाह में जाके आज अपने गुनाहों को माफ करवा लो बस, और अपने मरहूमीन को नहीं छोड़ना, मरहूमीन को नहीं छोड़ना। प्लीज प्लीज अपने सारे मरहूमीन को बख्शवा दो। बोलो आज ये बोलना, रब्बे अरहमुहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। आज बोलो अल्लाह तू मेरी माँ को माफ कर दे, मेरे बाप को। ये बोलो 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 जबान से।
اور تمہارے ماں باپ اگر بیک ہوم احمد آباد میں ہے آج فون کر دو پلیز، گھروں پہ یہ نا گھر سے فون کر، کسی سب کو معاف کر کے اس کے سامنے جاؤ. آئی وانٹ آپ لوگ کی ایک ایک دعا آج یہ دعا کی بات آئی نا تو ایک دعا آپ کو بتاتا. یہ دعا ایک ماں کی دعا کیسی ہوتی ہے. ماں کی دعا، ماں کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ دیکھو آج کی رات دو آنسو کے ساتھ اللہ کے سامنے جانا. وسیلہ کون ہے؟ مولا حسین. دعا بتاؤں کیا ہے؟ اس ماں کی دعا سن. جناب لیلا کہتی کہ میری نگاہ حسین کے چہرے پہ تھی اور مولا حسین میدان میں تھے، میدان میں دیکھ رہے تھے خیمے سے علی اکبر باہر لڑ رہے تھے. میں حسین کے چہرے پر ایسا دیکھ رہا کہ اگر بیٹے پہ مصیبت آئے گی تو ضرور باپ کا دل گڑب جائے. لیلا کہتی ہے وہی ہوا. میں نے دیکھا کہ مولا حسین کا چہرہ ریڈ ہونے لگا تو میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. مومن جماعت کے میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کی رات تمہارا سب سے بڑا واسطہ لے کے اللہ کے سامنے جانا. تو اس وقت کہا کہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری. تو حسین نے کہا لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے. اس کے سامنے ایک بہت بڑا پہلوان آیا. میں نے اپنے نانا سے سنا ہے رسول سے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. آج کی رات اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے دعا کرنا، میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا مغفرت کی. جاؤ لیلا تم دعا کرو. یہ کربلا پیغام ہے، کربلا درس ہے، کربلا میسیج ہے، کربلا زندگی. ایسے موقع میں بھی حسین نے ہم کو درس دیا. بی بی لیلا خیمے کے اندر آئی. شی کیم انسائیڈ دا خیمہ. زمین پہ بیٹھ گئی، دوسری بیویوں کو جمع کیا، بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے. عزیزو ماں کی دعا ایسا قبول ہوئی. علی اکبر واپس آئے اور آ کے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. بابا حسین نے کہا میرے لال میرے بچے اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی اور پیچھے ہٹ گئے. کہا بابا شہزادے علی اکبر جوان ہے، مولا حسین ضعیف ہے. کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. آپ کو معلوم مولا حسین کی پیاس کیا تھی؟ مولا حسین کو پیاس کتنی لگتی تھی؟ جب شہزادی کونین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تھا تو بی بی نے وصیتیں کی تھی امام علی سے اور کہا تھا کہ ابو الحسن ہم بابا کے پاس جا رہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دو. علی رونے لگے. اس کے بعد بی بی زہرا نے کہا تھا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتیں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد کہا تھا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، بستر کے قریب اس کے بیڈ کے قریب پانی رکھ دینا. ماں ہے نا ماں. ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ حسین کے لیے علی اکبر کہہ رہے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے. عزیزو عاشورے کے دن مولا حسین کی پیاس زمین اور آسمان کے درمیان دھواں بن گئی تھی. میرا آقا اتنا پیاسا تھا، اسی پیاسے گلے پہ ظالم شمر نے خنجر چلایا. بس میں نے مجلس ختم کر دی. جب علی اکبر کا ذکر آیا نا تو اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی، اب اس ماں کی مصیبت سن لو کہ بس اسی میں 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. جب یہ خواب لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو جا رہا تھا تو لیلا نے اون کی بلندی سے دیکھا کہ زمین پہ گرم ریت پر علی اکبر کا لاشا ہے. دوستو یہ دیکھنا تھا. ماں کا دل پھٹ گیا، لیلا کا دل پھٹ گیا. دیکھا علی اکبر کا لاشا زمین پہ پڑا ہوا ہے گرم ریت پر. اون کی بلندی سے کہا میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا، آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. علی اکبر تیرا لاشا دھوپ میں پڑا. بس ایک روایت 2 منٹ میں ختم کر رہا، آپ کے حق میں دعا کروں گا. یہ آنسو شاید آج کی رات کے آپ کے اعمال قبول کرا دے. علی اکبر کا واسطہ دے کے کوئی دعا مانگے تو اس کا دعا رد نہیں ہوتی. دوستو جب یہ قافلہ جا رہا تھا کوفے کے آگے ایک ایسی بستی لوکیلٹی سے گیا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں لیڈیز کھڑی ہوئی تھی. ان لوگوں نے قافلے کو دیکھا، ان پہ بیویاں ہیں، نیزوں پہ سر ہے. مولا حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو دیکھا، شہزادے علی اصغر کو سر کو دیکھا. ان سروں کے درمیان ان عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی. 1 منٹ میں مجلس ختم کرا. تڑپ کے رونا، پرسا دے کے جانا، آج آخری مجلس سے پرسا دینا آج کی رات کا. دیکھا کہ علی اکبر کا سر بھی نیزے کے اوپر ہے. تو ایک عورت غور سے دیکھتے دیکھتے اس سے رہا نہیں گیا، وہ سیدھا نیزے کے قریب آ گئی. قافلہ ٹھہرا ہوا،
नज़र के करीब आके गौर से अली अकबर के सर को देखने लगी। देख के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने साथियों को बुला के कहा, सुनो मैं एक दुआ करती हूँ, तुम लोग आमीन कह दो। उन लोगों ने कहा ठीक है। इस औरत ने अली अकबर के चेहरे को देखा, देख के कहा कि परवरदिगार, जब ये जवान मरा हो, खुदा करे इसकी माँ दुनिया में जिंदा न हो, अल्लाह करे इसकी माँ दुनिया में जिंदा न हो। ये आवाज लैला के कानों में है। लैला ने कहा तू बदुआ क्यों कर रही? उसने कहा मैं बदुआ नहीं कर रही, मैं ये कह रही जब हम गैर होके नहीं देख सकते तो माँ ने कैसे देखा? उस वक्त पहली मर्तबा लैला ने तड़प के कहा कि अरे मैं देखती रही, मेरा 18 वर्ष का जवान उजड़ गया, अरे मेरे शादी के अरमान थे, लेकिन मेरे अली अकबर का लाशा आया, यकीन नहीं आता मेरा बच्चा दुनिया से चला गया। इलाही वो सैयदी वो मौला। परवरदिगार, लैलतुल क़द्र मैं तुझे वास्ता देता शहजादे अली अकबर के जख्मी सीने का, हमारे ये 5 मजलिसों को कबूल कर ले। अल्लाह, जिन जिन लोगों ने मजालिस को स्पॉन्सर किया, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगार, शहजादे अली अकबर के जख्मी सीने का वास्ता, अल्लाह ये मजलिसें हमारे लिए बख्शिश का सहारा बन जाए, बख्शिश का सहारा, यही मजलिसें हमारे लिए बख्शिश का सहारा। परवरदिगार, आज लैलतुल क़द्र है, अल्लाह तेरा वादा है कि तू अपने रहमत के दरवाजों को खोलता है, तेरा वादा है कि तू आज गुनाहों का माफ करता है। मैं मौला का वास्ता देता, बीबी ज़हरा का वास्ता देता, उनके पूरे 11 बच्चों का वास्ता देता, अल्लाह मेरी शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता, तेरे हबीब का वास्ता, आज तू हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर दे। अल्लाह हम अपने हर गुनाह का इतराफ़ करता, अल्लाह हम तू रब्बे जलील है, अना अब्द का जलील हकीर फ़कीर मिस्कीन हूँ। अल्लाह सारे जितने मोमिन जमात के लोग हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी एक एक हाजत को पूरा कर, एक एक इनकी दुआ को पूरा कर। अल्लाह ये जो कोरोना वायरस आया हुआ, ये जल्द से जल्द बंद कर दे। मौला के चाहने वालों को, मौला के चाहने वालों को इस बीमारी से बचा ले। आज की रात हमको इबादत करने की तौफीक दी, अल्लाह इबादत को कबूल फरमा ले। मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली की मोहब्बत में दुनिया से उठा। परवरदिगार, आप सब आमीन बोलना, सब आमीन बोलना। 2 मिनट जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया कर दे और रोशन कर दे। अल्लाह तो आज हमारे इमाम ज़माना को सलामत रखना, उनके सदक़े में हम सबको सलामत रख। परवरदिगार, जितने बीमार हैं, बेहद के बीमार हैं, करबला, बीमार मदीना, सबको सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार, जो गुनाह हमसे हो गए आज उसको माफ कर दे। अल्लाह जो जो बीमारियां हमारे जिस्मों में है उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। परवरदिगार, किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। अल्लाह जो जिनका कारोबार स्लो है, बिजनेस स्लो है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। अल्लाह इस वायरस को खत्म कर दे। परवरदिगार, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। हम ऐसी नुसरत करें जैसे मेरा मौला हुसैन इमाम ज़माना हमसे चाहता। हमारे सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, बिलखुसूस मोमिन जमात के सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। एक सूरह फातिहा सारे मोमिन जमात के पूरे मरहुमीन, अपने अपने मरहुमीन, हमारे सारे उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्जे आलम, सारे मर्जा जो मरहुमीन है उनके लिए, और आज जिसकी पहली रात है उसके लिए, और मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स के लिए। मातम हुसैन, 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 हुसैन।